ہوں تو سارے میرے ان بچوں کا خیال رکھیں، میرے ان بچوں کے بارے میں خیر خواہی کریں۔ تو جیسے تم اپنے بچوں کے بارے میں یہ چاہتے ہو کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے بالفرض اگر وہ یتیم ہو جائیں تو تمہارے عزیز، تمہارے رشتہ دار، تمہارے بھائی ان کے ساتھ کیا سلوک کریں، جو تم اپنے بچوں کے بارے میں چاہتے ہو بس وہی دوسرے یتیموں کے ساتھ خود کرو، وہی سلوک تم دوسرے یتیموں کے ساتھ خود کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ پسند کرو اپنے بھائی کے لیے جو پسند کرتے ہو تم اپنے لیے، جو حالت، جو کیفیت، جو معاملہ تمہیں اپنے لیے پسند ہے تو دوسرے مسلمان اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو۔ میں دکاندار ہوں، دوسرا گاہک بن کے آتا ہے، تو اب میں یہ سوچوں کہ جب میں کسی کے پاس گاہک بن کے جاؤں تو میرے ساتھ دکاندار کیسا برتاؤ کرے، تو جیسا میں اپنے بارے میں چاہتا ہوں اب جب دوسرا میرے سامنے گاہک بن کے آیا ہے تو میں وہ انداز اختیار کروں۔ اگر میں گاہک بن کے گیا ہوں تو اب میں یہ سوچوں کہ اگر میں ہوں دکاندار اور کوئی اور میرے پاس گاہک بن کے آئے تو پھر میں کیا چاہتا ہوں کہ دکاندار میرے ساتھ کیا معاملہ کرے، کیسے معاملہ کرے، مجھے چیز سستی دے دے، مجھے چیز کھری دے دے، مجھے چیز ایک نمبر دے۔ تو جیسے میں اس وقت چاہتا ہوں تو میں بھی اپنے گاہک کے ساتھ وہی معاملہ کروں۔ جیسے میں چاہتا ہوں کہ میری اولاد کے ساتھ کوئی خیر خواہی کرے، میری اولاد کے ساتھ کوئی برا نہ کرے، میری اولاد کے ساتھ کوئی دھوکہ نہ کرے، میری اولاد کا کوئی حق نہ مارے، تو پھر میں دوسرے کے بچوں کے ساتھ بھی ویسا ہی کروں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ حدیث پاک ان 4 حدیثوں میں سے ہے کہ جن کو علماء نے پورے دین کا نچوڑ خلاصہ فرمایا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک صفت ہے جوامع الکلم، کہ آپ کے منہ مبارک سے ایسے کلمات نکلتے ہیں کہ الفاظ تو ان کے تھوڑے سے ہوتے ہیں لیکن معنی ان کا یہ ہوتا ہے کہ علماء زندگی لگا دیتے ہیں ان کی تشریح کرنے پر، لیکن زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی تشریح ختم نہیں ہوتی۔ اس کو کہتے ہیں جوامع الکلم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جوامع الکلم میں سے 4 احادیث مبارکہ ایسی ہیں کہ علماء نے فرمایا کہ پورے کا پورا دین ان کے اندر آ جاتا ہے۔ تو ان میں سے ایک حدیث یہی ہے، یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ دوسرے کے لیے وہ پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ جب تم استاذ بنو اب تم کیا چاہتے ہو، جب تم شاگرد ہو پھر تم کیا چاہتے ہو، تم اگر مالک ہو تم کیا چاہتے ہو، تم اگر ملازم ہو دوسرے کے تو پھر تم کیا چاہتے ہو۔ تو جس حالت میں تم جو چاہتے ہو اپنے بارے میں، جب دوسرا اسی پوزیشن میں، اسی حیثیت میں تمہارے سامنے ہو تو تم اس کے ساتھ وہی معاملہ، وہی برتاؤ کرو۔ تو اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ارشاد فرمایا کہ تمہیں اگر ویسے یتیموں کے حقوق سمجھ نہیں آتے تو پھر یہ سوچ لو، لو، میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ لو کا کلمہ، لو کا لفظ قرآن میں کہیں بھی آیا ہے تو وہ فرضی مثال بیان کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہاں بھی لو کا لفظ ہے کہ فرمایا کہ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، وہ لوگ ڈریں، فرض کر لو کہ اگر وہ اپنے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے جائیں، ان کی زندگی کا اختتام ہو جائے اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں۔ رات ہم گئے بھوانا بازار میں ایک دوست کو ملنے کے لیے، بچہ میرے ساتھ تھا، جلسے سے پہلے میں نے کہا فلاں کو ملتے ہوئے جا۔ وہاں پہنچے تو دیکھا آگے گلی بند ہے، ٹینٹ لگے، میں حیران ہو گیا۔ کل پرسوں ترسوں مجھے فون آیا، وہاں اس گلی میں ایک گھر ہے، بچی اس کا نکاح کرنا تھا، میں نے کہا شاید اس سلسلے میں کوئی تقریب ہوگی۔ تو میں نے دوسرے سے پوچھا، میں نے کہا فلان کی بیٹی کا اسی کا کوئی فنکشن ہے؟ کہتے نہیں جی وہ تو فلانے کا بیٹا فوت ہو گیا، اور جو بچہ فوت ہوا ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہوگا تو 25 سال کا، 26 سال کا، زیادہ سے زیادہ، میرے خیال اس سے بھی کم ہوگا۔
بالکل ینگ نوجوان ٹھیک ٹھاک، اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، شاید ایک کوئی سال آدھے سال کا ہو اور ایک 2-3 سال کا ہوگا، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ تو میں بڑا سن کے عجیب مجھے لگا ہے کہ دیکھو ینگ، اور اس کا وہی ایک ہی بیٹا تھا، جس کا فوت ہوا ہے اس کا وہی ایک ہی بیٹا تھا، اور وہ اپنے ماں باپ کا ایک تھا، تو اب اس کے چھوٹے وہ 2 بچے بچ گئے۔ تو یہ ہماری زندگی ہے، یہ یتیمی آ جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے اب جب میں اگر اپنے یتیم بچے ہوتے ہوئے اول تو دیکھنا نہیں چاہتا کہ میرے بچے یتیم ہو جائیں، تو پھر کسی اور کے بارے میں بھی یہی خیال ہو، اور اگر ہو جائیں بالفرض والمحال، تو اب میرا اپنے بچوں کے بارے میں کیا خیال ہے کہ لوگ ان کے حقوق ماریں یا ان کے حقوق ادا کریں، لوگ ان کے مال کو کھا جائیں یا اس کے مال کو محفوظ رکھیں۔ تو پھر میرا فرض بنتا ہے کہ جو میرے محلے میں، میرے خاندان میں، میرے ملنے جلنے والوں میں یتیم ہیں، میں ان کے ساتھ وہی کروں جو میں اپنے بچوں کے بارے میں چاہتا ہوں۔ تو فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، اور چاہیے کہ ڈریں۔ ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتی ہے خشیت۔ یہاں یخشا کہا ہے، خشیت کا لفظ ہے، اور یہ لفظ دل کے خوف کو کہے، اندر سے، حقیقت سے، صرف اوپر اوپر سے نہ ہو، حقیقت سے۔ علماء کے بارے میں قرآن نے یہی کہا ہے، انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، کہ حقیقتاً جو خوف خدا علم الہی کی وجہ سے دلوں میں پیوست ہو جاتا ہے تو وہ علماء کا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حقیقت جانتے ہوتے ہیں۔ بڑے سے بڑا جرم بھی ہو جائے گا تو فوراً احساس ہو جائے گا، غلطی بڑی سے بڑی بھی ہو جائے گی لیکن فوراً احساس ہو جائے گا۔ تو فرمایا اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ جو بالفرض اگر چھوڑ جائیں وہ اپنے پیچھے چھوٹے بچے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ خافو علیہم، ان کے بارے میں کتنا وہ اندیشہ کرتے ہیں، کتنا خوف کھاتے ہیں، پتہ نہیں بیچاروں کا کیا بنے گا۔ مرتے وقت بھی کہہ رہے ہوتے ہیں ہماری اولاد کا خیال کرنا، ہمارے بچوں کا خیال کرنا، ہمارے یہ بیٹے تمہارے حوالے ہیں، ہماری بچیاں تمہارے حوالے ہیں، ان کا خیال کرنا۔ مرتے وقت بھی اگر ماں باپ کو موقع ملے بولنے کا تو وہ اپنی اولاد کی فکر کر کے جاتا ہے، وہ اپنی اولاد کے بارے میں سوچتا ہوا جاتا ہے، وہ اپنی اولاد کی خیر خواہی کرتے ہوئے جاتا ہے۔ تو فرمایا ان کے بارے میں خوف کھاتے ہو تو پھر فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، دوسروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور ان کے بارے میں درست بات کہو، سیدھی بات کہو، صحیح بات کہو۔ اب اس درست بات سیدھی بات میں ان کی تعلیم بھی آ جاتی ہے، ان کی تربیت بھی آ جاتی ہے، ان کی جان مال کا تحفظ بھی آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔ آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے آداب میں بار بار بیان کرتا ہوں اور احساس دلاتا ہوں، مجھے خود بھی اللہ پاک عمل کی توفیق دے، اور ہم سب کو جہاں تک ہماری آواز پہنچے سب کو اللہ پاک توفیق دے۔ جمعہ کا دن عظمت والا دن ہے، جمعہ کا دن سید الایام ہے۔ جمعہ کا دن یہ یوں سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک گفٹ دیا ہے کہ ہم اس دن میں ایسے اعمال کریں کہ کم از کم جو پچھلا پورا ہفتہ گزرا ہے اس میں جو ہم سے کمی کوتاہی ان کا کفارہ ہو جائے۔ اور یہ حدیث کا ترجمہ ہے کہ فرمایا جو جمعہ کا صحیح معنوں میں اہتمام کرتا ہے وہ پچھلے 5-7 دنوں کا جو کمی کوتاہیاں ہوتی ہیں اللہ اس کی برکت سے وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔